علی محمد و آل ملکاؤں کی گود میں پناہ کرتے ہیں. جو وفا کی ملکہ ہے اسی کے گود میں تو وہ شہزادہ فرمان چڑھے گا جو شہنشاہ وفا بنے گا. یہ بی بی ام البنین کی گود کا اثر ہے نا, یہ ان کی تربیت ہے کہ وفا آئی, ورنہ مولا علی کا جو خاندان تھا اس میں کس بات کی کمی تھی؟ شجاعت وہاں تھی, سخاوت وہاں تھی, ہر چیز, عدالت وہاں تھی, عبادت وہاں تھی, وفاداری وہاں تھی. نبی سے وفا کی ہے تو انہوں نے ہی کی ہے. مولا علی کے خاندان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی, لیکن چاہا کہ اگر بیٹا ہو تو ماں وہ ہو جو وفادار ہو. اس لیے جناب ام البنین کا انتخاب کیا گیا. اب ڈائریکٹ دامن وقت میں بہت زیادہ وسعت نہیں ہے, ورنہ جناب ام البنین ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی بولنا چاہے تو سمجھ نہیں آتا کہ کون سا پہلو بیان کرے اور کون سا چھوڑو. سمجھ نہیں آتا, یقیناً سمجھ میں نہیں آتا. اتنے کمالات ہیں. اگر آپ ان کا خاندان دیکھیں تو شجاعت وہاں نظر آتی ہے, وفا وہاں نظر آتی ہے. یہ بنی کلاب وہ خاندان ہے جو دور جاہلیت میں بھی کبھی نبی کے مقابلے پہ نہیں آیا. ان کے اپنے فضائل ہیں, ان کی اپنی اہمیت ہے. نیزوں سے کھیلنے والے, شجاعت ان میں تھی. بنی ہاشم کے بعد بڑا نام تھا اس قبیلے کا. اذان محترم, لیکن میں جو اس وقت چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں, اگر ایک ہی صفت یہ میں بیان کر دوں تو سمجھوں گا کہ آج کی مجلس میں کچھ پہنچا سکا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صفت بی بی کا لقب جو ہے باب الحوائج, باب الحوائج. اذان محترم, جو اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے انہوں نے بی بی کو باب الحوائج کہا. باب الحوائج یہ بہت بڑا لقب ہے. یہ ساتویں امام جیسے امام کو اللہ عطا کرتا ہے. امام موسیٰ کاظم کا لقب ہے باب الحوائج. ان کے ہاں 6 ماہ کا علی اصغر ہے باب الحوائج. یہاں اب حضرت عباس ہیں باب الحوائج. یہاں پر امام تقی جواد ہیں باب مراد. وہاں بھی مرادوں کا دروازہ ہے. اور ایسے میں ایک خاتون ہے اس خاندان میں جو باب الحوائج ہے, جو بی بی ام البنین. باب الحوائج. آپ کربلا جائیں تو جب مولا کے حرم جائیں تو وہاں حضرت عباس علمدار کے حرم میں وہاں پر ایک دروازہ ہے جو بی بی سے منسوب ہے, جو باب ام البنین کہا جاتا ہے. اور وہاں پر لوگوں کا ایک طریقہ ہے, وہ جاتے ہیں دستک دیتے ہیں اس دروازے پر. ان سے پوچھا جائے تو دستک کیوں دیتے ہیں آپ؟ کہا یہ باب المراد ہے, باب الحوائج. بی بی ام البنین کا دروازہ ہے نا. کہتے ہیں جو بھی حاجت ہے دل میں رکھ کر خلوص نیت سے دروازہ کھٹکھٹا کے تو دیکھو. جو بھی حاجت رکھتے ہو اس کی نیت کر کے دروازہ کھٹکھٹاؤ تو پھر اپنی مراد پاؤ گے. اذان محترم, بی بی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. بی بی وسیلہ ہے پنجتن تک پہنچنے کا, جناب فاطمہ زہرا تک پہنچنے کا, مولا حسن حسین تک پہنچنے کا. اذان محترم, یہ ہے دروازہ. دیکھیں یہ وسیلہ جو ہے یہ باقاعدہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے, تھرو پراپر چینل جسے کہتے ہیں. کوئی پہنچ نہیں سکتا خدا تک جب تک کہ کوئی پنجتن تک نہ پہنچے. پنجتن تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ عباس اور ام البنین تک نہ پہنچے. کنیکشن ہے نا, یہ کنیکشن ہے. پہنچ نہیں سکتا جب تک یہاں تک نہ پہنچے. حضرت عباس کا مقام کیا ہے؟ اذان محترم, ایک عالم مسجد جمکران میں اعمال کر رہے ہیں اور بہت دنوں سے جا رہے تھے. ایک دن دعا کرتے کرتے ایک جملہ کہا کہ میرے آقا امام زمانہ سے توسل کر رہے تھے نا. یہ بھی ایک بزرگ عالم دین نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے, آیت اللہ شیخ ابراہیم نے اسے لکھا ہے. کہا وہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میرے مولا آپ کے ہوتے ہوئے تو میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ مولا عباس کو پکاروں کہ آپ امام مبین ہیں, امام برحق ہیں, اللہ کی حجت ہیں. جیسے ہی یہ جملہ کہا نا انہوں نے ایک آواز سنی کہ ہمارے چچا ہوئی کو پکارو تبھی تمہاری مراد پوری ہوگی. اللہ اکبر. جمکران میں انہوں نے یہ آواز سنی. یہ حضرت عباس کا مقام ہے. اور جناب ام البنین جنہوں نے ایسی تربیت کی ہے. بی بی کا کیا مقام ہے؟ اذان محترم, باب الحوائج. بی بی کا دسترخوان تو مشہور ہے, بی بی کا دسترخوان مشہور ہے. انسان اگر بی بی کا دسترخوان نیت کر لے کہ حاجت پوری ہوگی تو
بیوی کا دسترخوان کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ بیوی شفاعت کرے گی اور حاجت پوری ہوگی. جو بیوی سے توسل کرنے کے طریقے ہیں، دیکھیں ہر معصوم سے جس طرح کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، ہر شخصیت سے مولا عباس علیہ السلام سے توسل کا بھی ایک طریقہ ہے. استغاثہ حضرت عباس ہے، 2 رکعت نماز ہے، اور یا کاشف الکرب والا وہ جو ذکر ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. جناب ام البنین سے بھی توسل کرنے کے کچھ طریقے ہیں جو محترم و بزرگ علماء نے بیان کیے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں ان طریقوں تک جاؤں، میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کر دوں، کیونکہ مجھے یقین ہے بزرگ کو یہ باتیں جانتے ہیں، جو جماعت بیٹھے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے. دیکھیں ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے ایصال ثواب، ایصال ثواب اور ہے، ہدیہ اور ہے. دیکھیں مرحومین ہمارے اور ہیں، معصومین اور ہیں. توجہ کا طالب، معصومین کے لیے ہدیہ ہوتا ہے، ہمارے جو مرحومین ہیں ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. وہاں پر جو ایصال کیا جائے گا ثواب وہ ہدیے کے طور پہ، ایک گفٹ کے طور پہ، اور اس کا بھی فائدہ ہے. آیت اللہ وحید خراسانی ماشاءاللہ 104 سال کی ان کی عمر ہے اس وقت خدا انہیں سلامت رکھے. وہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ عالم دین، وہ کہتے ہیں، اب وہ تو جناب سیدہ کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا، لیکن یہ بات آپ دیکھیں تو سبھی پہ اپلائی ہوتی ہے، جتنے بھی معصومین ہیں سب پر یہ بات اپلائی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پابندی سے پڑھا کرو، لیکن جب سورہ یاسین پڑھو نا تو اسے بیوی کو ہدیہ کر دیا کرو. اچھا ہدیہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہدیہ کریں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم دیکھیں امیگریشن پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہمارا سامان چیک ہوتا ہے، بھئی کیا ہے اس کے اندر، توجہ کا طالب، سامان کی چیکنگ ہوتی ہے نا کہ بھئی اس کے اندر کیا ہے، دیکھا جائے گا، خوب جانچ ہوگی، جب کلیئرنس ملے گی تو سامان آگے جائے گا، ورنہ روک لیا جائے گا اگر کوئی ایسی مشکوک چیز آ گئی. ہم جو یہاں پر پڑھتے ہیں ہمارا دھیان کبھی کہیں ہوتا ہے، کبھی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے، تو یہ جو فرشتے ہیں نا، جو امیگریشن ہے، وہاں پر وہ چیز روک لی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے، وہ خود فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر سامان کسی وزیر اعظم کا ہو، صدر کا ہو، اس پہ ٹیگ لگاؤ یہ صدر کا سامان ہے، کسی وزیر کا سامان ہے، تو پھر اب امیگریشن آفیسر کی ہمت نہیں ہے کہ سامان کو کھولے، وہ سامان چلا جائے گا اس لیے کہ وہ صدر کا سامان ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ پڑھ کر ہدیہ کرتے ہیں تو آپ کا سامان نہیں رہتا، شہزادی کا سامان بن جاتا ہے. اب فرشتوں کی ہمت نہیں ہے کہ نہ لے کر جائیں. اور اگر یہی میں نے کہا کہ نقطہ پہنچ گیا تو سمجھوں گا کچھ خدمت ہوئی بیوی کی. عزیزان محترم، انسان اگر چاہے کہ توسل کرے جناب ام البنین سے تو بزرگ علماء کا طریقہ ہے ایک تسبیح درود کی پڑھے اور تسبیح پڑھ کر اسے ہدیہ کرے بی بی ام البنین کی بارگاہ، اور پھر اللہ کو واسطہ دے بی بی ام البنین کا، اور انشاءاللہ پروردگار عالم بی بی کے صدقے میں اس حاجت کو پورا کرے گا. ایک اور طریقہ ہے، اور یہ ہمارے بزرگ عالم حضرت آیت اللہ ابو القاسم الخوئی، ہمارے بہت بڑے عالم گزرے، ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء عراق اسے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جناب ام البنین سے توسل کرے تو اسے چاہیے کہ نماز شب پڑھے، نماز شب پڑھے، اور نماز شب پڑھنے کے بعد نیت کرے کہ میں نے جو نماز شب پڑھی ہے اس کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں جناب ام البنین کی بارگاہ میں. نیت کرے کہ میں ہدیہ کرتا ہوں جناب ام البنین کی بارگاہ میں، انشاءاللہ بیوی کے صدقے بیوی شفاعت فرمائیں گی، اور انسان جو بھی حاجت بیوی کا واسطہ دے کر اللہ سے طلب کرے گا وہ حاجت پوری ہوگی. جناب ام البنین کو خاص مقام حاصل ہے. محترم ہمارے عالم تھے، وہ کسی عرب ملک میں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک گاؤں ہے جو ایک پہاڑ پر آباد ہے. توجہ کا طالب، ایک پہاڑ پر آباد ہے. اب وہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ گاؤں والے اپنی ضروریات زندگی کے لیے اونچائی سے اترتے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں مین لینڈ، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے چیزیں لے کے آتے ہیں اور پھر گاؤں جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ صبح شام اترتے چڑھتے ہو پہاڑ، توجہ کا طالب، یہ جو اترتے چڑھتے ہو تھک نہیں جاتے؟
اتنی بلندی پہ چڑھتے ہو پھر نیچے اترتے ہو؟ کہا نہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. کہا کیسے؟ کہا بس ایک کام کرتے ہیں. ایک کام کرتے. کہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ فاتحہ پڑھ کے جناب ام البنین کو ہدیہ کرتے ہیں اور مولا عباس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں مولا آپ کی والدہ کو ہدیہ بھیج دیا ہے، مدد کیجیے. اللہ اکبر. مولا عباس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور ہم جب یہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں کبھی دشواری ہی نہیں ہوتی. یوں کہوں کہ پہاڑ خود چڑھنے میں مدد کرنے لگتا، جیسے خود پہاڑ آسانیاں پیدا کرنے لگتا ہے. یہ بی بی ام البنین کا مقام ہے عزیزان محترم. اور یہ بات بھی یقیناً مومنین کے کام آئے گی. عراق میں تو یہ طریقہ ہے کہ انسان جب بھی ٹیکسی میں بیٹھے گا، بس میں بیٹھے گا، وہ کہیں گے بھائی اول و آخر درود پڑھو اور درمیان میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کر دو. یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہاں مشہور ہے، عراق میں مشہور ہے. جناب ام البنین عزیزان محترم وہ مشہور بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ کوئی عمل کرے کہ اگر کوئی درود پڑھ کے یہ سورہ الحمد پڑھ کر بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے تو انسان جب بھی سفر پہ جائے گا، گاڑی میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، شپ میں بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے، بیٹھ کر یہ عمل کر لے تو حادثوں سے محفوظ رہے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ بھی جائے تو اس میں اسے نقصان نہیں ہوگا، وہ محفوظ رہے گا. درود پڑھنے محمد و آل محمد. یہ مقام شہزادی ام البنین کا، اس لیے کہ کیوں نہ پروردگار باب الحوائج بنائے جس بی بی نے اپنا سب کچھ دین پہ قربان کر دیا، سب کچھ دین پہ قربان. کیا جذبہ تھا، کیا محبت تھی اہل بیت سے کہ جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے نا، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا میرے شیروں میری ایک بات یاد رکھنا، میرے مولا حسین کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرنا، اگر ایسا ہوا نا تو دودھ نہیں بخشوں گی. یہی بات یاد رہی ہے نا بیٹوں کو. کہا اگر میرے مولا حسین کا دفاع کرتے ہوئے کوئی میرا ایک بیٹا مارا بھی گیا نا تو میں کہوں گی کہ میرے 3 ہی بیٹے تھے. اگر 2 مارے گئے تو میں کہوں گی 2 ہی بیٹے تھے. اگر تم سب مارے گئے نا تو میں کہوں گی میرا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. لیکن میرے مولا حسین پہ آنسویاں نہیں چلے. اجرکم اللہ. آج پرسہ کیجئے، شب شہادت ہے نا، جناب ام البنین کی شب شہادت ہے. بی بی کی وفا دیکھیے. اگر جناب فاطمہ زہرا کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے نا تو مادر عباس کی قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے. اگر جناب فاطمہ زہرا کی قبر پہ سایہ نہیں ہے تو مادر عباس کی قبر پہ بھی سایہ نہیں ہے. عزیزان محترم کیسی وصیت کی ہوگی کہ جب میرا مولا عباس زخم کھا کے زمین کربلا پہ گرا اور امام حسین علیہ السلام آئے نا اور حضرت عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، حضرت عباس سر ہٹا لیتے ہیں. مولا نے کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا آقا ابھی تو آپ کا زانو ہے، غلام کا سر ہے، کچھ دیر میں آپ بھی گھوڑے سے گریں گے مگر کوئی زانو نہ ہوگا، کوئی آپ کا سر رکھنے والا نہ ہوگا. ارے عجب نہیں ہے کہ آواز آئی ہو عباس مت گھبراؤ، میں بقی چھوڑ کر آ گئی ہوں، میرا بیٹا میری آغوش میں ذبح کیا جائے گا. اجرکم اللہ. عزیزوں سر رکھا نا تو کیا ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، دوسری آنکھ میں خون جمع تھا. کہا میرے آقا میں جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، تمنا ہے جب دنیا سے جاؤں تو آپ کی زیارت کروں. آقا ماں نے کہا تھا مولا حسین کو کوئی زحمت نہ دینا، میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا نہ کہتا، لیکن میرے ہاتھ نہیں ہے اور میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسرے میں خون ہے. آقا اگر آپ خون صاف کر دیں آخری بار آپ کی زیارت کر لوں، مولا ماں سے شکایت نہ کیجیے گا، کہیے گا میں نے زحمت نہیں دی تھی، عباس کے ہاتھ نہیں تھے. یہ اثر تھا بی بی کی وصیت کا. اجرکم اللہ. عزیزوں جب یہ قافلہ واپس آ گیا نا، شعر کہا کرتی تھی بی بی ام البنین، ادیبہ تھیں، عالمہ تھیں، اشعار کہا کرتی تھیں. کیسے دردناک اشعار کہتی تھیں، دل خراش اشعار کہتی تھیں. آپ کہتی تھیں کربلا جانے والوں اتنا بتا دو قبروں پہ پانی چھڑک دیا گیا یا ابھی بھی دریا پہ بہ رہے ہیں. ابھی بھی مرثیہ کہا کرتی تھی، نوحہ کہا کرتی تھی، پہلا نوحہ پہلا مرثیہ. بی بی ام البنین نے کہا ہے مجلس ہوا کرتی تھی، مرثیہ پڑھا کرتی تھی، بقی میں جا کے بیٹھ جاتی تھی اور اپنے ہاتھ سے قبروں کے نشان بناتی تھی، 4 نشان. کہتی تھی یہ میرے بیٹے ہیں، پھر نشان مٹا کر کہتی تھی مگر میں ان پہ ماتم
کروں گی، ان کی ماں زندہ ہے، میں حسین پر ماتم کروں گی، حسین کو روؤں گی کہ ماں ان کی دنیا سے گزر گئی ہے۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سے مخاطب ہو کے کہتی تھی شہزادی میرے عباس سے راضی ہو جائیے گا، میرا عباس پہلے مارا گیا، آپ کا حسین بعد میں مارا گیا۔ اجروں کو بل اللہ عزیز و روایات یہ بھی کہتی ہیں جو مرثیہ کہا کرتی تھی جو گزرتا تھا دل لرز جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، مروان نے کہا اگر یہ بی بی اسی طرح مرثیہ پڑھتی رہی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ روایت کے مطابق مروان نے کہا اس بی بی کو زہر دلا دو۔ اذان محترم میں نے سارے مذاہب چھوڑ دی، آخری روایت پیش کر رہا ہوں، شب شہادت ہے، آج حضرت عباس کو پرسا دیجئے، آج مولا حسین کو پرسا دیجئے، آج حسنین کی خدمت کرنے والی بی بی دنیا سے گزر رہی ہے، آج عباس کی ماں دنیا سے گزر رہی ہے۔ بی بی کا جب وقت آخر آیا نا، ایک روایت کے مطابق جناب فضہ نے کہا بی بی آپ نے حسنین کو پالا ہے، آپ نے اہل بیت کی خدمت کی ہے، آپ نے مولا علی کا ساتھ دیا ہے، کوئی نصیحت کر دیں تاکہ میں یاد رکھوں۔ بس ایک مرتبہ آنکھ کھول کے جناب فضہ کو دیکھا، کہا بس ایک جملہ یاد رکھنا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ تمہارے سے بارہ کو اپنی بات اور اللہ جو پریشان حالات کی پریشانی دور، اور اللہ جتنے مومنین جو اس میں ہیں جن کی آنکھوں میں جناب قربانین کے مذاہب سن کر آنسو ہیں، ان مومنین سمیت تمام جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جو حاجتیں ہیں تجھے واسطہ باب الحوائج بھی ام البنین کا ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہونے اولاد عطا فرما، جو طالب روزگار ہونے روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہوں کے رزق میں مزید ترقی عطا فرما۔ بار الہ ہمیں جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، حضرت قائم کے ظہور میں جلدی فرما، ہمیں وہاں کے امان انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ